अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, निसा डिलीशियस किचन में वेलकम करती हूँ। जिन लोगों को करेले बहुत पसंद है उनके लिए आज मैं एक ख़ास रेसिपी लेकर आई हूँ जिसका नाम है कीमा भरे करेले। ठीक है, करेले किस तरह बनते हैं और उनकी कड़वाहट कैसे ख़त्म होती है, इसकी मुकम्मल तफसील मैं आपको बताऊँगी। आपने वीडियो स्किप नहीं करनी और आपने स्टेप बाय स्टेप देखना है इसको। इंशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलें शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ कढ़ाई में मैंने आधा कप ऑयल का लिया है। इसको जब हल्की आंच पे गरम करेंगे तो इसमें मैं एक मिक्सचर डाल रही हूँ जिसमें एक अदद प्याज है, 3-4 जवे लहसुन के हैं, 3-4 सब्ज़ मिर्चें हैं और एक टुकड़ा अदरक का है। इसको मैंने ग्राइंड नहीं किया, इसको मैंने कूट लिया है मोटा मोटा सा और इसको मैं अब ऑयल में फ्राई कर रही हूँ। इसको अच्छे से फ्राई करना है, लाइट ब्राउन करना है, ज़्यादा डार्क नहीं करना। इसकी अब 4 से 5 मिनट तक भुनाई करनी है। अच्छे से इसकी जब भुनाई हो जाए तो इसमें मैं अब कीमा ऐड करूँगी। कीमा मैंने अच्छे से धोकर इसको छलनी में छान लिया था। इसका सारा ब्लड वगैरह जो पानी वगैरह होता है वो सारा ड्रेन हो जाए, फिर इसको इस्तेमाल करना है। अब मैंने यहाँ पर आधा किलो कीमा लिया है। इसकी मैं अब इस मसाले में अच्छे से भुनाई करूँगी। कीमा जो आप लें उसमें थोड़ी सी चर्बी भी होनी चाहिए, उससे भी टेस्ट अच्छा बनता है। अब यहाँ पर मैंने आधा चम्मच हल्दी का डाला है, 1 चम्मच नमक, हस्बे ज़रूरत भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। यहाँ पर लिया मैंने 1 चम्मच सूख मिर्च और इसके साथ ही सूखा धनिया कुटा हुआ यूज़ किया मैंने और गरम मसाला भी कुटा हुआ। अब यहाँ पर इन तमाम मसालों की अच्छे से मिक्सिंग करनी है। ये हमारा स्टेप 1 है इस रेसिपी का और स्टेप 2 मैं आपको बाद में बताऊंगी। अभी ये मैंने कहा पहले बना लूँ कीमा और आपको इसकी तफसील बता दूँ। इसकी अच्छे से मिक्सिंग हो चुकी है, भुनाई हो चुकी है। अब इसमें मैं 1 गिलास पानी का ऐड करके इसको कवर कर दूँगी। 1 गिलास पानी का ऐड किया है और इसको कवर करके तकरीबन 15 से 20 मिनट तक हल्की आंच पर, दरमियानी आंच पर इसको पकाएंगे। अब आप देख सकते हैं मैंने ढक्कन इसका उतारा है, इसमें से सारा पानी ख़त्म हो चुका है और ये अच्छे से गल चुका है। ये था हमारा स्टेप 1, कीमा रेडी है। अब यहाँ पर करेले मैंने लिए हैं तकरीबन आधा किलो। इनको मैंने अच्छे से छील लिया था, बीच में कट भी लगा लिया था और इसके अंदर से बीज भी सारे निकाल लिए थे। करेले मेरे पास बड़े साइज़ के थे तो इसलिए मैंने उनके 2 टुकड़े कर लिए हैं। आप छोटे वाले करेले भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसकी कड़वाहट दूर करना किस तरह करनी है वो मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पर हमने नमक लगाया है, इसको हम तकरीबन 1 घंटे के लिए रख सकते हैं। इसको अच्छे से मसलना है, हर एक करेले को उठा के हाथों की मदद से अच्छे से मसलना है। अंदर भी जहाँ कट लगाया उसके अंदर भी अच्छे से मसलना है। इन तमाम को इस तरह नमक रगड़ के जिस तरह मालिश करते हैं इनकी अच्छी से मालिश करनी है और इनको आराम से रख देना है तकरीबन 1 घंटे के लिए। इसके बाद क्या स्टेप करना है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। ये देखिए यहाँ पर मेरे कीमे का सालन तैयार है और इनको 1 घंटा भी हो चुका है। अब इसको मैं ठंडे पानी में, चिल पानी में इसको डालूंगी और यहाँ पर पानी में भी इनको मैं अच्छे से धोऊंगी। आप इसको पानी में अगर ना डालें भी कोई मसला नहीं है,
آپ اس کو نمک لگا کے رکھ دیں اور ان کو نارمل پانی سے واش بھی کر سکتے ہیں۔ اب یہاں میں ایک ایک کریلے کو اچھے سے واش کروں گی، دھوؤں گی، صاف کروں گی اور اس کو کسی ٹوکری میں ڈال کے رکھ دوں گی کچھ دیر کے لیے، 10-15 منٹ کے لیے، تاکہ اس میں سے پانی خشک ہو جائے، کیونکہ جب ہم اس کو تلیں گے تو اس کا پانی آئل میں نہ جائے اور تیل کڑکے نہ، تیل اوپر نہ آ جائے۔ یہ ہے ہمارا سٹیپ نمبر 2۔ اب اسی طرح سارا نمک اچھے سے صاف کر لینا ہے پانی میں ڈپ کر کر کے۔ کریلے آپ خود بھی کھایا کریں، بچوں کو بھی کھلایا کریں، یہ بہت ہی فائدہ مند سبزی ہے۔ اگر آپ اس کو اور نئے نئے طریقوں سے بنا کے بچوں کو کھلائیں گے تو بچے شوق سے کھائیں گے۔ یہ تمام کریلوں کو میں نے اچھے سے صاف کر لیا ہے۔ اس کی بھرائی کرنا بھی کوئی مشکل کام نہیں ہے، اگر آپ سٹیپ بائی سٹیپ دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی اور بناتے وقت مشکل پیش نہیں آئے گی۔ کریلے اب میں نے چھلنی میں رکھ دیے ہیں اور اس میں سے پانی کافی ڈرین ہو چکا ہے۔ اب اس کو میں فرائی کروں گی۔ قیمہ بھی یہاں پر میرا ریڈی ہے۔ یہاں آئل میں نے لیا ہے اور اس میں 1 بائی 1 کر کے میں تمام کریلے ڈالوں گی اور ان کو اچھا سا لائٹ براؤن کرنا ہے، زیادہ ڈارک نہیں کرنے۔ میں آپ کو دکھاؤں گی کہ کس طرح ہمیں کلر چاہیے ان کا۔ یہ دیکھیں اب اس کی میں دوسری سائڈ پلٹ رہی ہوں۔ یہ جو آئل ہے جس میں میں یہ فرائی کر رہی ہوں اس کو آپ نے ویسٹ نہیں کرنا، اسی آئل میں ہی میں گریوی بناؤں گی۔ یہ دیکھیں کتنا زبردست سا کلر آیا ہے، اسی طرح ہمیں کلر چاہیے کریلوں کا۔ اچھا میں آپ کو بتا رہی تھی یہ آئل آپ نے ویسٹ نہیں کرنا، اسی آئل میں ہی ہم اس کا وہ بنائیں گے۔ یہ دیکھیں اب قیمہ بھی ریڈی اور کریلے بھی ہمارے فرائی ہو چکے ہیں۔ اب ان دونوں چیزوں کو میں ٹھنڈا کروں گی اور قیمہ بھر کر کریلوں میں اب اس کو میں دھاگے کی مدد سے اوپر سے باندھوں گی، وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی کس طرح باندھنے ہیں۔ اب اسی آئل میں نے جس میں فرائی کیے تھے کریلے، اس میں میں ایک بڑا پیاز ڈال رہی ہوں باریک کاٹ کر، اس کی بھی اچھے سے بھنائی کروں گی میں۔ اس کا کلر بھی تھوڑا سا لائٹ براؤن ہو، زیادہ ڈارک کلر نہیں کرنا ورنہ سالن کا کلر بلیک نظر آئے گا، اچھا ٹیسٹ بھی نہیں آئے گا، ہلکا سا لائٹ براؤن کرنا ہے۔ یہ ہے ہمارا سٹیپ 3 جس میں ہم قیمہ بھرے کریلے کی گریوی بنا رہے ہیں۔ پیاز لائٹ براؤن ہو چکے ہیں، اب وہاں اس کے اندر میں تقریباً 2 درمیانے ٹماٹر کاٹ کے ڈال رہی ہوں۔ اس کو بھی اچھے سے پکانا ہے، اس کی بھی اچھے سے مکسنگ کرنی ہے۔ پیاز اور ٹماٹر اچھے سے گل جانے چاہیے۔ اب یہاں پر اس کی بھنائی ہو چکی ہے، اب میں یہاں پر کچھ مسالے ڈالوں گی۔ اس میں 1 چمچ سرخ مرچ ایڈ کی ہے میں نے، نمک آدھا چمچ، حسب ضرورت بھی استعمال کر سکتے ہیں آپ، آدھا چمچ ہلدی کا ڈالا ہے میں نے، خشک دھنیا کوٹا ہوا یوز کیا ہے میں نے، آدھا چمچ گرم مسالہ۔ اب ان کی تمام اچھے سے مکسنگ کرنی ہے تاکہ تمام مسالے اچھے سے جذب ہو جائیں۔ کچھ مسالے میں نے قیمے میں ایڈ کیے تھے اور کچھ اب یہاں پر ڈالوں گی، اس لیے اس کی کوانٹٹی ذرا کم رکھنی ہے نمک مرچ وغیرہ کی۔ اب اس کی میں اچھے سے بھنائی کر رہی ہوں تھوڑا سا پانی ایڈ کر کے تاکہ ٹماٹر اور پیاز اچھے سے گل جائیں۔ اب جو قیمہ میں نے بنایا تھا اس میں سے آدھا قیمہ میں اس گریوی میں ایڈ کر رہی ہوں اور آدھا قیمہ میں کریلے میں فلنگ کروں گی۔ اب اس کی
بھی اچھے سے بھنائی کرنی ہے۔ قیمہ ویسے تو پہلے سے بھی پکا ہوا ہے، یہاں پر مسالوں میں اچھے سے اس کی مکسنگ کرنی ہے۔ اب ہے یہاں پر سٹیپ نمبر 4، یہاں پر میں بھرائی کر رہی ہوں قیمے کی۔ قیمہ میں ڈال رہی ہوں کریلوں کے اندر اس طرح، اور اس کو اوپر سے تھوڑا سا بند کر کے اور دھاگے کی مدد سے اس کو اوپر لپیٹتے جانا ہے۔ 8-10 بل دینے ہیں۔ یہ دیکھیں اسی طرح جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں، اسی طرح اس کے 8-10 بل دینے ہیں دھاگے کے، اور دھاگا توڑ دینا ہے۔ اسی طرح میں سارے کریلوں میں قیمہ بھر لوں گی اور اس کو میں پھر گریوی میں ڈالوں گی۔ ملتے ہیں 5-10 منٹ کے بعد، میں ان کی بھرائی کر لوں اچھے سے۔ اب یہ میں دوسرا بنا رہی ہوں، اس کو بھی اچھے سے اوپر سے بند کر دینا ہے اور دھاگا لپیٹ لینا ہے۔ اب یہ تمام کریلے میں نے گریوی میں ڈال دیے ہیں اور اس کی اچھے سے مکسنگ کر لی ہے، کچھ دیر دم پہ لگا دیا تھا۔ اب اس کو میں ڈش آؤٹ کر رہی ہوں۔ جب آپ کھائیں گے تو ضرور اپنی انگلیاں چاٹتے رہ جائیں گے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔